علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان بالآخر جھک گئے ہیں، غیر مشروط مذاکرات پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں، یا پھر عمران خان صاحب کی زبانی عمران خان صاحب نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کل ایک ملاقات ہوئی ہے، سراج الحق صاحب کی، جماعت اسلامی کے امیر ہیں، انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ملاقات کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ ان ملاقاتوں کے بارے میں جب میں نے معلومات لیں، پتہ شتہ کیا، تو پتہ چلا کہ جی بھائی صاحب تو اب بالکل پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہیں لگا رہا تھا، کوئی جا نہیں رہا تھا زمان پارک، اور عمران خان صاحب نے خود کو آئسولیٹ کر لیا ہوا تھا۔ سیاست میں کبھی بھی دروازے بند نہیں کیے جاتے، عمران خان صاحب نے بند کر رکھے ہوئے تھے۔ ان چوروں کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا، ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، انتخابات کی تاریخ دیں گے تو مذاکرات کروں گا، فوج کے ساتھ مذاکرات کروں گا، عدلیہ میں جاؤں گا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ بالآخر فوج پر پریشر ڈال کر دیکھ لیا عمران خان صاحب نے گزشتہ 11 ماہ میں، بلکہ اس سے پہلے بھی ڈال رہے تھے۔ عدالتوں میں جا جا کر عمران خان صاحب نے عدالتوں کا کباڑہ کر دیا۔ پاکستان کی عدلیہ جتنی ایکسپوز آج ہوئی ہے، شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح ہوئی ہو۔ آمریتوں میں تو ہوتی ہے، لیکن جمہوری ادوار میں اس طرح نہیں ہوتی۔ افتخار چودھری صاحب بھی سیانے آدمی تھے، انہوں نے عدلیہ کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ جہاں انہوں نے اپنے جگاڑ لگانے ہوتے تھے وہ کر لیتے تھے، لیکن باقی جج صاحبان جو ہوتے تھے وہ آئینی اور قانونی معاملات میں پھر ان کو بٹھا کر وہ فیصلے کرتے تھے، اور باقی جو کچھ کرنا ہوتا تھا اس کو نوٹس لے کر اور پیپلز پارٹی کے ناک میں دم کرنا ہوتا تو کر لیتے تھے۔ بعد میں نواز شریف صاحب آئے تو پھر منہ کو خون لگا ہوا تھا ان کے انتظامی اختیارات استعمال کرنے کے۔ یہ بات میں نے نواز شریف صاحب کو کہی تھی کہ ججوں کے منہ کو خون نہ لگوائے میاں صاحب، ایک وزیر اعظم نائل کرنے کا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ میاں صاحب نے کہا تھا ہم کیا کریں جی، گیلانی صاحب بھی تو عدالتی حکم نہیں مانتے نا، تو بعد میں خود ہی نائل ہو گئے۔ تو خون لگ گیا تھا افتخار چودھری کے منہ کو۔ نواز شریف صاحب اس وقت اتحادی تھے، تو چودھری صاحب نے بعد میں پھر نواز شریف کی حکومت کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد آنے والوں نے تو جو نواز شریف صاحب کے ساتھ جٹ کی، جو حشر کیا، تو نواز شریف صاحب کو بعد میں پچھتانا پڑا، احساس ہو گیا۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے عدلیہ کو سیاسی معاملات میں لا کر، یا عدالت اپنے شوق سے آئی۔ چیف جسٹس صاحب عمران خان صاحب کوئی کسی کو اس طرح تو پریشرائز نہیں کر سکتا نا عدالت کو، لیکن بہرحال جس طرح آج کل چل رہا ہے تو عدالت مکمل طور پر تقسیم ہو گئی۔ عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ فوج کو میں پریشرائز کر کے انتخابات لے لوں گا، نہیں ملے۔ ان کا خیال تھا کہ جی 90 دن کے اندر جو انتخابات کروانے کی پابندی ہے آئین اور قانون میں، وہ میں لے لوں گا، اسمبلیاں توڑ کر، وہ نہیں ملا۔ ہمارے جیسے عمران خان صاحب کے ناقد ان کو سمجھاتے رہے انہی ویلاگز میں، جب عمران خان صاحب اسمبلی توڑنے کی باتیں کر رہے تھے تو اس وقت بھی ہم یہ کہتے رہے کہ یار عقل نہیں مان رہا کہ عمران خان صاحب اسمبلی توڑیں گے۔ اسمبلی توڑنے کے بعد عمران خان صاحب کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ پھر ہم یہ کہتے تھے کہ اگر عمران خان نے اسمبلی توڑ لی تو یہ معاملات پھر وفاقی حکومت کے پاس چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے پنجاب میں جس طرح کا نگران سیٹ اپ چل رہا ہے، عمران خان صاحب خود چیخ رہے ہیں۔ اب معاملات یہاں تک آ گئے کہ عمران خان صاحب کے پاس سندھ پہلے نہیں تھا، وفاق پہلے گنوا چکے تھے، پنجاب اور خیبر پختونخوا خود اسمبلیاں توڑ لیں، آزاد کشمیر میں وزیر اعظم نائل ہو گئے، وہاں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، گرفتاریوں کا اب جو ہے وہ پراپر سیکوینس شروع ہو گیا ہوا ہے۔ وہ جو عمران خان صاحب کسی زمانے میں کیا کرتے تھے اپنی اپوزیشن کے خلاف، اب وہ آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں وہ انتقام نہیں لے رہے ہم، لیکن بہرحال گرفتاریاں تو ہو رہی ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے بعد علی زیدی گرفتار ہو گئے کل۔ تو عمران خان صاحب کی ہوش آگے ٹھکانے، اور خاص طور پر گزشتہ 3-4 دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، بلکہ گزشتہ 1 ہفتے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا فیصلے پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہو گئی ہے، نہیں کر پا رہی، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس فیصلے پر عمل نہیں کرنا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان بجائے وزیر اعظم کو بلا کر ان کے اوپر توہین عدالت لگانے کے، سپریم کورٹ کبھی سیکریٹری کو بلا لیتی ہے، چیف جسٹس صاحب، سپریم کورٹ پوری تو نہیں ہے، چیف جسٹس وہ 8 جج صاحبان یا 3 جج صاحبان، تو کبھی سیکریٹری خزانہ کو بلا لیتے ہیں، کبھی اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر کو آرڈر کر دیتے ہیں کہ پیسے جاری کر دو۔ پیسے 21 ارب روپے انتخابات کے لیے جو جاری کرنے کا آرڈر ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس پر عمل درآمد ہو جائے۔ پیسوں سے انتخابات تو نہیں ہوا کرتے نا، انتخابات ہوا کرتے ہیں ہیومن ریسورس سے، افرادی قوت سے۔ افرادی قوت تو ہے نہیں، وہ تو کوئی انتخابات کے لیے دینے کو تیار نہیں ہے۔ سرکار کے لیے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، فوج کے لیے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، اور اوپر سے آپریشنز کی منظوری لے لی گئی ہے پارلیمنٹ سے۔ تو جب پارلیمنٹ سے آپریشن کی منظوری لے لی گئی ہے، اور چاہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں یا چاہے پھر بڑے پیمانے پہ آپریشنز ہوں، لیکن وہ ہو رہے ہوں گے، تو
اپنا سیکورٹی فورسز تو انتخابات کے لیے ہوں گے نہیں، اور پنجاب کے انتخابات آدھے پاکستان کے انتخابات ہیں، تو وہ انتخابات لڑنے کے لیے اور پھر خیبر پختونخوا ان انتخابات وہ کروانے کے لیے جتنے لوگ چاہیے اتنے لوگ ہیں ہی نہیں حکومت کے پاس، تو انتخابات کے آرڈر پر سپریم کورٹ فیصلہ کروا نہیں سکی۔ فوج عمران خان صاحب کے سامنے جھکنے کے یا عمران خان صاحب کے ساتھ ملی بھگت کرنے کے بجائے فوجی جو ہائی کمان ہے وہ جا کر پارلیمنٹ میں بیٹھ گئی، مستقبل کے چیف جسٹس جا کر پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے اپنا اس میں کنونشن میں، بڑا واویلا کیا، شور مچایا، جسٹس قاضی فائز صاحب کیوں جا کر کنونشن میں بیٹھ گئے آئین کی 50ویں سالگرہ پر، تو اگلوں نے نکال کے دکھا دیا کہ جی ظہیر الدین جمالی صاحب یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جا کر، پھر اگلوں نے نکال دیا کہ عمران خان اور وہ ڈیم والے بابا ہیں وہ تو سیاسی جلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے ایک ساتھ، تب وہ چیف جسٹس تھے، تو یہ تو آئین کی قسم کھانے آئے تھے، آئین کے ساتھ عہد نبھانے، وہ کیا ہوتا ہے اپنا اعادہ کرنے آئے تھے اس عزم کا کہ جی ہم نے جو آئین کے اوپر حلف لیا ہے ہم اس کے کاربند رہیں گے، اس پر پابندی کریں گے، اور سیاسی قوتیں جو ہیں جو پارلیمنٹ ہے وہ جو کہے گی، وہ جو آئین اور قانون بنائے گی ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ بات کر دی جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے کہہ دی، یہ بات آرمی چیف نے پرسوں کہہ دی، یہ بات ڈی جی ISI نے کہہ دی، یہ بات DG MO نے کہہ دی، ساری فوجی کمان نے کہہ دیا کہ جناب یہ پارلیمنٹ ہے، ہم پارلیمنٹ کے تابع ہیں، جو فیصلے کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہوش ٹھکانے آ گئے عمران خان صاحب کے، وہ جو کنٹینر پر چڑھے ہو کر جن کو گالیاں دے رہے تھے اب مذاکرات کے لیے ترس رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کوشش کی وہ جو میڈیٹرز کے نام پہ میڈیٹرز کے نام پہ وہ، کیونکہ میرے پاس اس کی انفارمیشن ہے، عمران خان صاحب کے مشورے پہ یا ان کو سہولت کاری کرنے کے لیے کہ انہوں نے ہمارے جو معتبر جرنلسٹ ہیں کچھ لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ یار ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور امتیاز عالم ہوں، حسین نقی صاحب ہوں، انہوں نے اپنا کیا کہتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے کہا چلے یار ملک پھنسا ہوا ہے، مذاکرات کے لیے جاتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ وہ گئے، عمران خان صاحب نے کہا جی آپ جہاں جیسے کہیں گے مذاکرات ہوں گے، میں نہیں شریک ہوں گا، میرے لوگ شریک ہوں گے۔ آپ نہ ہو، آپ کے لوگ شریک ہو جائیں، بات تو ایک ہی، آپ کی پارٹی آپ کے مینڈیٹ کے ساتھ مذاکرات کرے گی نا۔ جب مذاکرات ہو رہے ہوں گے تو ادھر سے بھی تو قمر زمان قاہرہ صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب یا پھر نوید قمر صاحب ہی ہوں گے نا، ادھر سے آصف زرداری، بلاول بھٹو خود تو نہیں ہوں گے، ادھر سے پھر خواجہ آصف صاحب، سردار ایاز صادق صاحب، احسن اقبال صاحب یا خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں گے نا، ادھر سے بھی میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب خود نہیں ہوں گے۔ بات یہ نہیں ہے کہ بھئی میں مذاکرات نہیں کروں گا میری پارٹی کرے گی، یہ تو عجیب و غریب نا ڈرامہ تھا کہ جی میں تو نہیں بیٹھوں گا، میری پارٹی جا کر بیٹھ جائے، اور بھئی آپ کی پارٹی کے لوگ بیٹھے بھی تو آپ بیٹھے نا۔ تو بات تب تک عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ جی میں وہ کیا کہتے ہیں ان کو ڈھیر کر دوں گا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میرے ساتھ ہیں، ان کی چیف جسٹس صاحب نے تو ثابت کر دیا وہ ساتھ ہیں، وہ حکومت کی جو اتحادی جماعتیں، حکمران اتحادی جماعتیں، ان کو تو انہوں نے فریق بننے ہی نہیں دیا، الیکشن والی جو پٹیشن تھی وہ تو سنا ہی نہیں انہوں نے، پھر پارلیمنٹ کا جو بنایا ہوا قانون تھا اس میں سنا ہی نہیں کسی کو، انہوں نے روک دیا قانون، تو پارلیمنٹ نے قانون دوبارہ بنا دیا۔ تو اب بات جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو احساس ہو گیا ہے کہ یار میں نے کوئی منہ نہیں لانا۔ میں ایک قصہ سناتا ہوں، اکثر ہمارے پنڈوں میں ایک مشہور قصہ ہے کہ ایک بندہ تھا، ہم پھڈے ہی کہتے ہیں سندھی میں، لڑاکو قسم کا، کبھی اس کے ساتھ پنگا، کبھی اس کے ساتھ جھگڑا، کبھی اس کے ساتھ وہ جو کل پائی رکھنے والا جڑا بندہ ہوتا، کوئی کسی سے وہ خوش نہیں، کوئی اس سے خوش نہیں، اور ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس نے نا شرارت شدنی کرنی۔ پنڈ والوں نے تنگ آ کر اس کو نکال دیا، پنڈ نکالا دے دیا، انہوں نے کہا یار جا تو وہ فلاں اتنے کوس دور، پنچایت نے اتنے کوس دور جا کر تو اپنی کٹیا بنا، پنڈ کے آس پاس تو نہ بھٹکنا۔ وہ کوئی ملنے جلنے والا کافی دنوں کے بعد کوئی اس کی کٹیا سے گزرا، اس نے کہا تو ادھر آ کے بیٹھ گیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے پنڈ والوں کو نکال دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ پوری کی پوری سیاسی برادری کو میں نے نکال دیا۔ عالم یہ ہوا کہ زمان پارک یعنی وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے بنی گالہ سے نکلے زمان پارک کے کمرے میں، اور زمان پارک سے نکلتے ہیں تو کھوپا چڑھا کر سر پر نکلتے ہیں، کوئی مینو نہ دیکھے، کوئی کسی کو میں نہ دیکھوں، یہ عالم عمران خان صاحب کا ہو گیا تھا۔ تو اب یہ جو ہوئی ہے ڈیولپمنٹ، اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں جب میں نے پتہ کیا کچھ دوستوں سے، تو جماعت اسلامی کی کچھ دوستوں سے، ظاہر ہے وہ میڈیٹرز وہ بنے ہیں، مصالحہ کر اور اچھا کام کر رہے ہیں، سراج الحق صاحب اچھا کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے ملاقات کی میاں صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے، خان صاحب سے ملاقات کی، اور اب وہ آصف زرداری صاحب سے رابطہ ان کا
جب میں ویلاگ جب میں نے رابطہ کیا تھا وہ کہہ رہے تھے رابطہ کر رہے ہیں، ہو چکا ہوگا رابطہ۔ آج کل میں سراج الحق صاحب آصف زرداری صاحب سے ملاقات کریں گے، اور آصف زرداری صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں وزیر اعظم صاحب کو کہ جی غیر مشروط مذاکرات کر لیں۔ کوئی شرط لگا کر میاں صاحب آئے کہ جی میرا یہ مطالبہ مانو گے تو ٹھیک، ورنہ میں نے مذاکرات نہیں کرنے، تو ایسے بندے سے مذاکرات نہیں کرنے۔ کوئی آپ کے پاس چل کر آتا ہے مذاکرات کے لیے تو آپ کریں۔ اب میں نے جو پتہ کیا ان دونوں ملاقاتوں سے جو کل ہوئیں پی ایم صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے اور عمران خان صاحب سے، تو میں نے پتہ کیا کہ جی کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے تو کہا ٹھیک ہے جی مذاکرات کے لیے بیٹھنے کو تیار ہے تو ہم بیٹھیں گے، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو ان کو میثاق معیشت کی پیشکش کی تھی، ہم نے حکومت میں آنے کے بعد ان کو کہا تھا کہ جی آپ نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہم نے معاف کر دیا، آئے بیٹھے ملک چلاتے، تو اس پر بھی انہوں نے امریکی سازش اور امپورٹڈ حکومت اور پتہ نہیں کیا کیا راگ آلاپنا شروع کر دیے۔ لیکن اس کے باوجود ہم کبھی بھی مذاکرات سے انکاری نہیں ہے، مذاکرات کریں، شرائط ختم کر کے مذاکرات کریں۔ اب عمران خان صاحب کے پاس جب گئے تو وہاں سے کیا جواب آیا؟ میرا سوال یہ تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا پتہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی مذاکرات سے انکار نہیں کریں گے۔ وہ کیوں کریں گے انکار؟ ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا ایک تجربہ ہے لڑ کے سدھرنے کا، سنبھلنے کا، تو وہ اس نہج پر لڑائی کو نہیں لے کے جانا چاہ رہے جہاں سے وہ پہلے تجربہ کر کے واپس آئے ہیں، وہ تو چاہ رہے مذاکرات ہو۔ تو میں نے پوچھا عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو مجھے جواب یہ ملا، جو لوگ تھے شامل عمران خان صاحب سے ملاقات میں، اور عمران خان صاحب کے ملنے کا انداز دیکھا سراج الحق صاحب کو کیسے جھک کے ملے۔ ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہوگی، تصویر آپ یہ دیکھ لیں، ویڈیو میں لگا نہیں سکتا یہاں پہ، جھک کے۔ عمران خان صاحب کا انداز نہیں ہے، کسی کو اس طرح نہیں ملتے، یوں دور سے ہاتھ ملا کے ملتے ہیں، اور بعد میں ہاتھ دھوتے بھی ہیں، اتنے ان کو مطلب بہرحال جھک کے مل رہے ہیں سراج الحق صاحب سے۔ وہی کوئی آیا تو صحیح، کسی نے منہ تو لگایا، بند کر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے آپ کو، روزانہ 3-4 لوگ وہی پارٹی کے بیٹھے ساتھ، اور وہ بیچارے جو باہر سے آتے ہیں عمران خان صاحب کے عشق میں مبتلا ورکر، ان کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں زمین پر، اور ان کے مرشد بن کے اور بیٹھ کے ان کو اپنے معجزات سنا رہے ہوتے ہیں عمران خان صاحب۔ یہ تھا ان کا ٹوٹل روٹین۔ تو سراج الحق صاحب سے ملاقات میں عمران خان صاحب نے کیا کہا، میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، مل بیٹھتے آغاز کریں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ یہیں سے مذاکرات چلتے ہیں نا۔ مطلب وہ جو آصف زرداری صاحب نے بات کی تھی کہ جی کوئی گھر سے یہ سوچ کر آئے کہ جی میں فلاں تاریخ کو انتخابات کی بات بنوا کے جاؤں گا، یا یہ بات میری مانو تو میں مذاکرات کروں گا ورنہ میں مذاکرات نہیں کروں گا، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یہ بات وزیر اعظم صاحب نے بھی کی ہے، رانا ثناءاللہ نے بھی کی ہے، قمردمان کائرہ نے بھی کی ہے، سب نے یہ بات کی۔ تو اب جو بات اندر سے آئی وہ یہ کہ ملاقات میں جو کہ ٹھیک ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں مذاکرات کے لیے، اور مذاکرات ہوں گے انتخابات کے لیے، اس کے اوپر ہم بات کر لیں۔ تو میرا سوال تھا کہ فوری انتخابات کا مطالبہ، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ کہا کہ جی آپ بیٹھ جائیں، مذاکرات کے لیے راستہ کھلے، اور اس کے بعد ایک دوسرے کی بات کر لیں گے، مطالبات ایک دوسرے کے رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب زرداری صاحب سے ملیں گے سراج الحق صاحب۔ ادھر سے پیپلز پارٹی نے اپنے اتحادیوں کو مذاکرات کے یا ڈائلاگ کے لیے راستہ کھولنے کے لیے کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس میں گیلانی صاحب ہیں، قمردمان کائرہ صاحب ہیں، اور نوید قمر صاحب ہیں۔ انہوں نے 1-2 ملاقاتیں بھی کر لی ہوئی ہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ، شاہزین بگٹی کے ساتھ کی، اور ایک ملاقات کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے اتحادیوں کے ساتھ کی تھی، وہ نام میں محسن داوڑ کے ساتھ انہوں نے کی۔ تو وہ الگ سے اپنے اتحادیوں میں کہ جی مذاکرات کرنے ہو، تاکہ زرداری صاحب سے سوال کیا تھا حامد میر نے کہ جی یہ آپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہہ رہے تھے پہلے تو میں اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لوں گا نا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، پہلے تو ہم اپنی حکمت عملی بنائیں گے نا۔ تو اب جو عمران خان صاحب پیچھے ہٹے ہیں، اس کے پیچھے میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں۔ اس کے پیچھے ریزن ہے فوج کا پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم، آرمی چیف کا یہ کہہ دینا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، فیصلے پارلیمان نے کرنے، عوامی نمائندوں نے کرنے، پالیسی عوامی نمائندے بنائیں گے، پارلیمنٹ جو کہے گی ہم وہ کریں گے۔ یعنی پارلیمنٹ کہے گی کہ جن انتخابات کے لیے ابھی نہیں کروانے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے۔ اگر پارلیمنٹ کہے گی کہ جی آپریشن ہونا ہے، وہ جو اپنا قوم کو تقسیم کر رہے ہیں ان کے خلاف، ہم کہیں گے ٹھیک ہے۔ اور یہ باتیں سیدھی سامنے آ گئیں۔ ایک اور چیز، بڑی کوشش کر رہے تھے جی عمران خان صاحب، بڑی کوشش، لاکھوں ڈالر خرچ کر لیے امریکہ کو رام کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، کسی طرح امریکہ بہادر جو ہے وہ ہماری مدد کو آئے۔ تو وہاں امریکہ میں کوئی بھی راہ چلتا، یعنی امریکہ کے اخبار فروش بھی اگر کہتا تھا کہ یار پاکستان میں جو ہے وہ عمران خان کو گھر کے اوپر
جس طرح پولیس نے دھاوا بولا ہے غلط ہے، تو یہاں پہ فواد چودھری اور پوری کی پوری پی ٹی آئی شادیانے بجانا شروع کر دیتی تھی کہ جی دیکھو دیکھو دیکھو، امریکہ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ خاص طور پر بیچا گیا زلمے خلیل زاد کو۔ زلمے خلیل زاد کی تو حقیقت آصف زرداری نے کھول کر رکھ دی۔ انہوں نے کہا وہ زلمے خلیل زاد تو پاکستان دشمن آدمی ہے، وہ تو سی آئی اے کا ایجنٹ ہے۔ حامد میر نے پوچھا وہ تو آپ کے خلاف لکھتا رہا ہے، کہتا ہے ہر اسی پاکستانی کے خلاف لکھے گا وہ جو پاکستانی اپنی دھرتی سے پیار کرتا ہے، جو پاکستان کے مفاد کا سوچے گا، اور جو پاکستان کے مفاد کا نہیں سوچے گا اس کا وہ ساتھ دے گا۔ بات کھول دیا آصف زرداری صاحب نے، اور انہوں نے کہا وہ تنخواہ دار آدمی ہے۔ دوسرا ڈنڈورا مچایا تھا انہوں نے بریڈ شرمین کے متعلق، امریکن کانگریس مین ہے، ان کے متعلق انہوں نے مچایا کہ جی انہوں نے خط لکھ دیا ہے وزارت خارجہ کو کہ دیکھو دیکھو پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ خط کوئی یہ تاثر دیا گیا کہ عمران خان کے حق میں خط لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی عمران خان صاحب کے حق میں خط نہیں لکھا یا ان کی حمایت میں نے نہیں لکھا، اور اس خط کو غلط پیش کیا جا رہا ہے اپنی وزارت خارجہ کو۔ انہوں نے کہا میں نے تو جو ہے وہ پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کے اوپر ایک بات کر لی تھی، اور اس کا عمران خان کی حمایت کا میں نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو پاکستان کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو رام کرنے کی کوشش جو کی عمران خان صاحب نے، یا سپریم کورٹ کے ذریعے چیف جسٹس کے ذریعے جو عمران خان صاحب نے جو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی، عمران خان صاحب کو نظر آ گیا کہ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ میں نے آپ کو بڑے پہلے دن سے، مطلب گزشتہ اپریل سے بلکہ مارچ سے کہتا آ رہا ہوں کہ عمران خان کا پریشر کسی کے اوپر نہیں ہے، نہ اس وقت کی اپوزیشن پہ تھا، نہ بعد میں حکومت جو بنی اس پہ تھا، اور نہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کے لاڈ اٹھائے جا رہے تھے، سپریم کورٹ جو لاڈ اٹھا رہی تھی، یہاں نہ حکومت پریشر لے رہی تھی نہ اسٹیبلشمنٹ پریشر لے رہی تھی، سپریم کورٹ لاڈ اٹھا رہی تھی۔ سپریم کورٹ کے لاڈ اٹھانے کے لیے کہا گیا کہ جناب یہ وقت نہیں ہے، اب وہ پرانا زمانہ تھا کہ جب آپ پارلیمنٹ کی حدود میں مداخلت کر کے اور ہمیں ہمارے ادھر رکھ کر ناخن رکھ کر ہماری پارلیمنٹ کی گردن پر اور آپ اپنے فیصلے کرواتے تھے، وہ اور زمانہ تھا، یہ اور زمانہ ہے، ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات۔ تو جب عمران خان صاحب نے دیکھا کہ سارا کچھ یار کچھ بھی نہیں مل رہا، الیکشن کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا اس پر عمل نہیں ہو رہا، تو راستہ کیا تھا؟ راستہ یہی تھا کہ جھک جاؤ، یو ٹرن لے لو اور معافی مانگ لو اور کہہ دو کہ ٹھیک ہے جی بیٹھ جاتے ہیں حالات ٹھیک کرنے کے لیے، مذاکرات کے لیے۔ تو اس پر عمران خان صاحب آمادہ ہو گئے ہیں۔ اچھی بات ہے، دیر آیت درست آیت۔ اگر عمران خان صاحب پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنی کی ہوئی غلطیوں پر پچھتاتے ہیں، بے شک معافی نہ مانگے، اگر پچھتائیں، اظہار کریں کہ میں نے غلط کیا قومی اسمبلی سے ریزائن دے کر غلط کیا، پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں توڑ کر غلط کیا، سیاسی محاذاری کر کے غلط کیا، تو پھر عمران خان صاحب کے لیے سیاست میں واپسی کے راستے کھل جائیں گے، ورنہ ممکن نہیں ہے واپس آنا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔